والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے کہلوانے اور آپ کی توجہ دلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ صرف میری زبان تک محدود نہ رہے، آپ کے دلوں سے یہ آواز نکلے، آپ کی زبانوں پر آئے اور پھر اس کے اثرات معاشرے میں نظر آنے شروع ہو جائیں۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا آج ہمیں 9ویں روزے میں اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور 8ویں پارے کے مضامین سے ہم اپنے قلب و روح کو جلا بخشیں گے۔ اس پارے میں ہمارے سامنے 17 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ ترتیب کے مطابق پہلے 7 رکوع پچھلے پارے میں شروع ہونے والی سورۃ الانعام کے ہیں، جبکہ اگلے 10 رکوع اور 3 آیات سورۃ الاعراف سے ہوں گے، جو آج کے سبق کے دوران پارہ نمبر 8 سے شروع ہوگی۔ تو رکوع نمبر 1 میں کفار کے بے جا مطالبات کا تسلسل آ رہا ہے، یعنی کل کے سبق میں ہم نے جو مضمون چھوڑا تھا وہ بھی اگلے پارے میں بھی جاری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردوں کو زندہ کر دیا جائے کہ وہ آ کر ان کو اگلے جہان کے حالات بتانے لگ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی صداقت کی گواہی دینے لگ جائیں، تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے پارہ کن الفاظ سے شروع کیا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یعنی مردے آئیں اور مردے آ کے ان سے گفتگو کرنے لگ جائیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، ہر مخلوق ہم ان کے سامنے جا کے لا کے جمع کر دیں، اور وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی سچائی کی گواہی دینے لگ جائیں، تو ان کے اوپر بے ایمانی کی ایسی مہر لگ چکی ہے، ان کی ہٹ دھرمی اور ضد نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان کے نصیب میں پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب بھی اللہ کا کوئی رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا اور اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو کیا ہوا؟ انسان شیطان، یعنی انسانوں میں جو شیطان ہے وہ، اور جو جنوں میں شیطان ہے، یہ سب
اپنے جھوٹ کو ملمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اور یہ مشاہدہ ہے نا کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتا، جو انسان کے اندر شیطان ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ اپنا ایسا گھنونا کردار پیش کرتے ہیں کہ انسان پہچاننے سے بھی قاصر ہوتا ہے، اور جنات کے شیطان سے انسان کے شیطان کا شکار زیادہ ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان الجھنے والوں کو بتا دیں کہ جب میرے پاس اللہ کی کتاب آ چکی تو میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں، یعنی تمہاری خواہشات کی پیروی کروں، جو تم چاہو وہ کروں، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کو اس رکوع میں ہدایت فرمائی گئی کہ جس حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھاؤ، مگر حرام جانوروں کا گوشت ہرگز نہ کھاؤ، اور ظاہراً اور باطناً، کھلے اور چھپے، ہر طرح کی گناہ سے بچو، کیونکہ چھپنا یا نہ چھپنا، ظاہر ہونا یا باطن ہونا، یہ تمہارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب حالات ایک جیسے ہیں۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ نبوت کے لیے انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ مشورے کر کے نبوت کے لیے کسی کو منتخب نہیں کرتا، یا لوگوں کی جو خواہش ہو کہ کوئی امیر کبیر ہو، کوئی سیٹھ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کوئی فرشتہ ہو، یا ان کی پسند کی کوئی شخصیت ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت کے لیے انتخاب اللہ پاک خود فرماتا ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ جس طرح ہر انسان کے نزدیک یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے، اور یہ جاہل انسان بھی، کم عقل انسان بھی ایک دم سمجھتا ہے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ تو جس طرح تم یہ بات سمجھتے ہو، اس کو بھی سمجھو کہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کے نور میں چلنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی مثال بھی ویسے ہی ہے جیسے مردہ اور زندہ کی ہے۔ تو ان کی مثال کیسی ہے کہ جب ان کو کوئی آیت قرآنی سنائی جائے تو اس کو ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پہ کیوں نہیں اتارتا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ جب کبھی جہالت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، بحث مباحثے میں، دو فریقوں میں، تو اگر کوئی صاحب علم بات کرے گا تو ایک جاہل انسان کی جہالت کی یہی علامت ہوگی کہ وہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ تانوں سارے پتے ہوندے نے، سانوں تے کسی گل دا پتہ نہیں۔ یعنی اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں، اور یہ کھلم کھلا ان کی جہالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک اور چیز آپ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور کسی غلطی سے روکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سناتے ہیں کہ شریعت میں یہ بات نہیں ہے، یہ حکم ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور یہ بالکل ابھی ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کو غلطی سے روکتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو درست کریں، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی غلطیوں کو درست کریں۔ جب تک یہ غلطی درست نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کے الفاظ جب درست نہیں ہوں گے تو ان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، یا اور مختلف روزے کے مسائل ہیں، تو ایک ان پڑھ بندہ جو ہوگا، جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کو اپنی حد تک اور بے عزتی سمجھتا ہے کہ مجھے ٹوکا جا رہا ہے، مجھے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ اج تک تو نہیں سی سنیا، نویں مسئلے آ گئے، نواں دین آ گیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے کے اندر کی جہالت بول رہی ہوتی ہے، جو اس کے اندر
جو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جہالت تو اس کے اندر ہے، سیکھا تو اس نے نہیں ہے، پڑھنے تو وہ نہیں کہیں گیا۔ اور جو لوگ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے شکر گزار ہوں، آپ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ آج تک کہیں سنا نہیں تھا، آج تک کسی نے یہ بولا نہیں ہے۔ تو بھائی بتائیے کہ آپ کتنی یونیورسٹیز میں، کتنی جامعات میں، کتنے اداروں میں زندگی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ اچھے استاد نہیں تھے، تو انہوں نے آپ کو نہیں پڑھایا اور انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، تو آج آپ کو یہ بڑی بات عجیب لگ رہی ہے۔ ساری زندگی تو گھروں میں گوبر تھاپتے ہوئے اور بھینسیں سنبھالتے اور روٹیاں پکاتے اور برتن مانجتے گزر گئی آپ کی، تو آپ نے کہاں دین سیکھا جو آپ کو دین کا پتہ نہیں چلا؟ تو بھلائی کس میں ہے؟ دین کو قبول کرنے میں، ہدایت کو قبول کرنے میں، اور ان کی شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنے میں جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، جو آپ کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے کی طرف لا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے؟ یعنی اب اندر جلن کیا تھی، حسد کیا تھا؟ وہی جو وقتاً فوقتاً کہتے تھے کہ فلاں امیر کبیر اور فلاں رئیس زادے کو اللہ نے کیوں نہیں نبی بنایا، جن کے گھر میں 15 دن چولہا نہیں جلتا، اللہ نے اس بندے کو نبی بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس طرح کی باتیں کرتے اور کبھی کہتے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا، تو اب جب ان کے سامنے قرآن عظیم کی آیات پڑھی جاتی تو اسی ہٹ دھرمی سے وہ کہتے کہ بھئی یہ آیتیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیوں ہوتی ہیں، ہم پہ کیوں نہیں اترتی؟ ہمارے اوپر اللہ آیتیں کیوں نہیں اتارتا؟ ہمارے اوپر اتارے نا تو ہم یقین کریں کہ بھی واقعی یہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے وحی کس پہ نازل کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مجرموں کو ان کے جرم کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا عذاب پہنچے گا اور انہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اس کی برائیوں اور حد سے زیادہ گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، وہ ماننے کی بجائے ہر دن میں پہلے سے زیادہ ہٹ دھرم، نافرمان اور برائیوں میں مبتلا ہونے والا ہو جاتا ہے۔ رکو نمبر 3 میں کفار کی حماقتوں اور ان کی بری رسوم کا تذکرہ کیا گیا، یعنی آخرت کے دن گمراہ انسانوں اور جنات سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ وہاں مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس دن یہ سب لوگ اعتراف کریں گے، مانیں گے کہ رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ نبیوں کے سمجھانے کے باوجود اگر ہم لوگ مانتے نہیں تھے تو ہم اپنی شامت اعمال سے نہیں مانتے تھے، اور اپنی شامت اعمال سے ہم آج برے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو مشرکین قریش کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی وقت ہے، سنبھلنا چاہتے ہو تو ابھی سنبھل جاؤ، ابھی کچھ نہیں گیا، ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا، اور جب وہ ظاہر ہو گیا تو پھر بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک اور قتل اولاد کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، یہ برے کام وہ بھی کرتے رہے، اور ان لوگوں نے بھی حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے خود حرام کر لیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے اور ان کی ہدایت کے چانس ختم ہو گئے۔ تو یہ کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ رکو نمبر 4، اللہ کی قدرتوں پر کائنات کے شواہد، یعنی دنیا میں اللہ کی قدرتوں کے شواہد، اس کی گواہیاں، اس کے دلائل موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں یہ مضمون پچھلے پارے سے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف مقام پہ مختلف تسلسل میں کبھی ایک بات کبھی دوسری بات یہ بار بار مضمون کے مطابق آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اس میں جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے
کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے. ذرا سوچئے یہ اس کی قدرت کے شواہد ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی باغ ایسے ہیں، مطلب انگور کے باغ کو لے لیجئے، تو انگور کہاں لگتا ہے؟ بیلوں کے ساتھ. بیل چڑھتی ہے اور وہ بیل اتنا پھل دیتی ہے، اتنا پھل دیتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، مگر وہ بیل خود اپنے وزن پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مختلف چیزیں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اس کو چڑھاتے ہیں، کبھی دیواروں پہ، کبھی وہ بانس وغیرہ، لکڑیاں وغیرہ لگا کے، اور باقاعدہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر وہ پروان چڑھتی ہے اور اپنے پھلوں کو سنبھال سکتی ہے. کھجوروں کو دیکھ لیں، کھجور کے درخت کو دیکھیں کہ وہ ایسے سیدھا جاتا ہے، ایسے سیدھا جاتا ہے کہ وہ کدھر آسمان تک چڑھتا جاتا ہے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ایسا مضبوط اور ایسا سیدھا ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. انگور کی بیل کو دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ پھل تو ایسے ہیں جن میں بالکل مختلف ذائقہ ہے، ایک کا بالکل مختلف، دوسرے کا بالکل مختلف، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ذائقے آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہ سارے خوراکیں انسان کے لیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ ان میں اسراف نہ کیا جائے، ان میں بخل نہ کیا جائے، بلکہ جو ضابطے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کی نعمتوں کو اسی انداز سے استعمال کیا جائے. اور ہم ایسے مالک بنتے ہیں کہ پھر کسی کو اس نعمت کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی دینے والی ذات کوئی اور ہے، اور اس نے ہماری آزمائش کے لیے ہی ہمیں ایک چیز وافر مقدار میں دے دی اور ہمارے ساتھ والے کو اس سے محروم کر دیا ہے، اور وہ ہماری اطاعت کو ہی دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے. آپ دیکھیں، چڑیا کو دیکھ لیں، مرغی کو دیکھ لیں، اس کو بکری کو دیکھ لیں، گائے بھینس کو دیکھ لیں. یہ سارے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے، لیکن مختلف طرح کی مخلوقات ہیں، مختلف قد و قامت کے یہ جانور ہیں. تو ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ شیطانی تعلیمات کی پیروی نہیں کریں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خود کسی کو حرام قرار مت دو، اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو خود حلال مت قرار دو. یعنی یہاں پہ خاص طور پہ 4 جوڑوں کا ذکر کیا گیا، یعنی جوڑا جوڑا بنائے گئے. بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ. بھینس جو ہوتی ہے، بھینس اور گائے دونوں ایک ہی جنس میں آتے ہیں، جس طرح بھیڑ اور بکری آتے ہیں. رکوع نمبر 5 میں حرام چیزوں کا مختصر ذکر کیا گیا. ابھی یہ جو رکوع ہم نے چوتھا پڑھا، اس میں یہ جو حلال جانور تھے جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذکر ہوا. تو اب کچھ حرام جانوروں کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. مختصراً یہاں پہ بیان کیا گیا کہ شریعت مطہرہ میں جو جانور حرام کیے گئے ہیں ان میں ایک تو ہے مردار جانور، جس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مر گیا ہو تو وہ حرام ہوگا. اسی طرح خون مسلمان کے لیے حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیے جانے والے جانور وہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبح کے وقت اللہ کے نام سے تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا، جیسے مشرکین بتوں کے نام لیتے تھے، تو پھر وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا. لیکن صرف جان بچانے کی حد تک، مجبوری کی حالت میں ان حرام جانوروں میں سے جان بچانے کے لیے کچھ کھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور وہ اتنی مقدار ہوگی جس سے آپ سانس لینے کے قابل ہو جائیں.
آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ زندہ لوگوں میں شمار ہو سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہودیوں پر ناخن والے جانور حرام تھے، گائے بکری کی چربی حرام تھی۔ اس چربی کے سوا پیٹھ، آنتوں یا ہڈی سے جو لگی ہوئی رہ جائے چربی، اس کو حلال قرار دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کیوں حرام کی تھی چیزیں، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سزا کے طور پہ ایک چیز کی جو اجازت ہوتی ہے، وافر اجازت ہوتی ہے یا سہولت ہوتی ہے، تو وہ سہولت بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بندے کی سرکشی، نافرمانی، ڈسپلن کا خیال نہ رکھنا، اصول و قواعد کو فالو نہ کرنا اور جان بوجھ کے لاپرواہی کا مرتکب ہونا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعض اوقات اس بندے کو سبق سکھانے اور صحیح کرنے کے لیے کچھ چیزوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے ان جانوروں کو ان پہ حرام کیا اور اس طرح کی پابندیاں عائد فرمائیں۔ رکو نمبر 6، معاشرتی نظام کے لیے اپنے اپنے دور میں تمام انبیاء کرام 10 نکاتی ایجنڈا پیش کرتے رہے۔ تمام آسمانی شریعتیں اس پر متفق ہیں اور یہی فلاح کا راستہ ہے۔ یہ باتیں رکوع نمبر 6 میں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، رسول، پیغمبر تشریف لائے، وہ سب ان باتوں کا پرچار کرتے رہے۔ ابھی ہم ان باتوں کو آگے پڑھتے ہیں کہ وہ باتیں کیا ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی نبی اور رسول اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے، روزہ نہیں رکھواتے، حج نہیں کرواتے، بلکہ وہ پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے دین جامع دین کہلاتا ہے نا، مکمل دین کہلاتا ہے، کہ پوری انسانیت کی تعلیم و تربیت دین کے اندر ہوتی ہے۔ یہ آج جو ہم نے بنا لیا یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ ساری اصطلاحیں ہماری پیدا کرتا ہے، ورنہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو دنیا کے تمام ضابطے، رہنے سہنے کے تمام طریقے، سلیقے اپنے اپنے دور میں نہ سکھاتا ہو اور معاشرے کی اصلاح کے ضابطے اپنی امت کو نہ دیتا ہو۔ ابھی ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء جن باتوں کا خاص طور پہ پرچار کرتے تھے، وہ ایجنڈا کیا تھا، وہ کون سے 10 نکات تھے۔ اور پھر اس کو مضبوط اس جملے کے ساتھ کیا گیا کہ جتنی بھی شریعتیں یعنی پوری دنیا میں آتی رہیں، وہ ساری کی ساری ان باتوں پہ متفق ہیں، اور سارے دین، سارے نبیوں کے دین ان باتوں پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ ان ساری باتوں میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں اور حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں نیک کام کرتے ہیں، فلاں کام اچھا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم سارا دن بزی ہوتے ہیں، تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور وہ اس کو اپنا ایک مکمل طریقہ اور ضابطہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم تسبیح یا تلاوت کر لیتے ہیں تو بس ہم کامل اور مکمل ہیں۔ تو یہ دونوں راستے درست نہیں ہیں۔ درستگی کہاں ہے؟ جہاں حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہوں اور حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اس ایجنڈے کا پہلا نقطہ ہوگا کہ آغاز یہاں سے ہوگا کہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو یہ فرماتا رہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو، کوئی دوسرا معبود نہیں بناؤ، بتوں کی پوجا نہیں کرو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، کسی چیز کو نہیں پوجو۔ سب سے پہلے یہ بات سکھائی جاتی رہی، اور فوراً اللہ کی وحدانیت کے بعد
جس بات پہ زور دیا جاتا رہا اور ہر نبی دیتا رہا وہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور یہی بات شریعت اسلامیہ میں ہے، یہی بات ہمارے قرآن میں ہے، یہی بات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ تیسرا کام کہ مال کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ کہ اولاد کا قتل کیا ہوتا ہے؟ یعنی حمل ٹھہرنے میں رکاوٹ پیدا کرنا، بچہ پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنا، اور پھر یہ عذر پیش کرنا کہ غریبی بہت ہے، ہم 2 ہی پال لیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ نے رزق تو اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کو پیدا کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کا رزق اتار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے والدین اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی مرد حضرات یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ فلاں بچہ بڑی برکت والا ہے، وہ بڑی قسمت والا ہے، اتنے سال سے میں فارغ بیٹھا تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ نے مجھے نوکری دے دی، میری تنخواہ کم تھی، میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری تنخواہ زیادہ ہوگی۔ تو پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ رزق دینے والا تو رب ہے۔ جہاں اپنی پسند کی بات ہوتی ہے وہاں آپ اظہار کر لیتے ہیں، اور دوسرے وقت میں اسی بات کا انکار کر کے ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی برتھ کنٹرول یا بچوں کی پیدائش کے کنٹرول کے لیے کچھ عذر شریعت نے رکھے ہیں جو ویلڈ ہیں، اور ان کی وجہ سے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وقفہ بڑھا لیں، کوئی علاج کر لیں، کچھ کر لیں، ورنہ اس بات کے لیے کہ آپ غریب ہیں، آپ پرورش نہیں کر سکتے، آپ کی آمدن کم ہے، فلاں ہے، تو اس کے لیے اولاد کو قتل کرنے سے ہر نبی نے بھی، اور ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ چوتھی بات، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی شرم و حیا اور پاکیزگی کا درس تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ پانچویں بات، بے گناہ کے قتل سے بچو، اور یہ غصہ، طیش، غضب، لڑائی جس میں ہم آج جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں، ہر دن میں جب آپ نیوز سنیں گے، پڑھیں گے تو کئی قتل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، سنائی دیں گے کہ آج اتنی سی بات پہ لڑائی ہوگی تو قتل ہو گیا، اتنی سی بات پہ لڑائی ہوئی تو فائر کر دیا، قتل ہو گیا، جبکہ ہر نبی کی تعلیمات میں یہ بات سر فہرست شامل ہے کہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو۔ قرآن عظیم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اتنا گناہ اس کے اوپر آتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچا لی تو وہ اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی نیکی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو آپ دیکھیے نا کہ یہ باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں اور کب معلوم ہو سکتی ہیں؟ جس طرح اب ہم اللہ کی عطا اور اس کی کرم نوازی سے 1 گھنٹہ روز کا یا 1.5 گھنٹہ روز کا نکال رہے ہیں، تو ہم اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی لینگویج میں یعنی ترجمے کی صورت میں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اب 11 مہینے ہم جب نہیں بیٹھے تھے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ہمیں کس نے بتانا تھا؟ ہمیں کیسے علم ہونا تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، کیا تعلیمات ہیں، کن باتوں سے اللہ پاک منع فرما رہا ہے، کن کا گناہ ہے، کن کا ثواب ہے؟ تو ضروری کیا ہے؟ ہم خود آگے بڑھیں تو صحیح نا، قرآن کھولیں تو صحیح، کسی استاد کے پاس بیٹھیں تو صحیح، تو پھر ہمیں علم ہوگا کہ ظلم کہاں ہے اور انصاف کہاں ہے۔ وہ تو سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری کتاب کے اندر ہے۔ تو اب جب ہم اللہ کے فضل سے بیٹھے، اس کو کھولا، اس کو سننے لگے، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آنے لگیں اور ہمیں علم حاصل ہونے لگا کہ ہمارے دین میں اللہ نے ہمارے لیے کون کون سے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ اپنے دین سے وابستہ ہو جائیں، اپنے نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں۔ اس کے لیے روز کے 10، 15، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ نکالیں، لیکن ضرور نکالتے رہیں، ضرور نکالتے رہیں کہ ایک بات بھی اگر روز کی ہم سیکھتے رہیں گے تو سال کے بعد اگر ہم جمع کریں گے تو 365 نیک باتیں تو ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ اور روز کی اگر ایک برائی سے واقفیت حاصل ہوتی رہے گی تو سال کے بعد 365 برائیوں سے آگاہی ہو چکی ہوگی۔ تو کتنا بڑا نفع ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ٹائم تو ہم نے صرف آدھا گھنٹہ دیا،
یا اس سے کم دیا، یہ ہماری اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو خیر، اس کے بعد جس چیز کا حکم تمام انبیاء دیتے رہے وہ ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرو، اور یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہے آج بھی، کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یتیم کے مال سے کوئی مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اس کی پرورش ہم اس کے مال کے لالچ کی وجہ سے نہ کریں۔ اس کا جائزہ ہم خود اپنی ذات سے لے سکتے ہیں۔ 7واں حکم دیا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جائزہ لیجئے ذرا دکانوں کا، مارکیٹس کا، جو انداز تولنے والوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو ترازو کے اندر خرابی کی جاتی ہے، جو باٹ جو تولنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو خرابی کی جاتی ہے، سبزیوں کے اوپر پانی ڈال ڈال کے جو ان کو وزنی کر کے بیچا جاتا ہے، اسی طریقے سے باقی چیزیں گندم گیلی بیچی جاتی ہے، اور یہ چند مثالیں ہیں۔ یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ناپ تول کی کمی میں شامل ہوتی ہیں، اور ہمیں ان باتوں کا ڈر ہوتا ہے۔ کس ہاتھ کی صفائی سے مال بیچنے والا جو ہے وہ کم تول کے لینے والے کو بیوقوف بنا دیتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی، تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا تو نقصان یہی ہوگا نا کہ اس نے 20 روپے کی جو چیز لی ہے وہ آپ نے کم تول کے 15 کے برابر اس کو دی ہے، اس کو 5 روپے کا نقصان ہوا۔ تو جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے کبھی سوچا قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا؟ تو 8ویں بات جس کا حکم انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے وہ کہ قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرو، یعنی عملاً بھی اور زبانی بھی، جو بات کہو وہ سچ کہو، انصاف پر مبنی کہو، بے انصافی نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، ظلم نہیں کرو۔ اور 9واں حکم یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کیا ہیں؟ یعنی ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، یہ تمام چیزیں خاص جو اللہ کے حقوق کی ہیں، کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں، تو وہ بھی ہم خود جواب دے سکتے ہیں اس کا کہ وہ ہم کتنے پورے کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم روزے کو چلے لے لیتے ہیں، یہ رمضان ہے اور اس مناسبت سے ہماری توجہ اس طرف زیادہ ہے، تو روزے کا جو عہد و پیمان ہے آج اپنے اپنے گھروں میں ذرا جائزہ لیجئے، محلوں میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ کو کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو چھپ کر کھانا تو درکنار کھلے عام کھلے بندوں دن میں چولہے جلا کے کھانے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، معمولی عذر پر روزے برباد کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں۔ 10ویں بات، ہم نے 10 نکات کا ایجنڈا یہاں رکھا تھا، تو 10ویں بات کیا کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ ہر نبی نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، ہر نبی نے کہا، چونکہ نبی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اسی پر چلو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راہوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ہر نبی یہ تعلیم دیتا رہا اور اس کو درجہ کمال مصطفیٰ کریم کی شریعت میں آ کے ملا۔ رکوع نمبر 7، فرمایا گیا کہ قرآن مبارک کتاب ہے، اور کیسے مبارک نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی پیروی سے اللہ کی رحمت پا سکو گے، یعنی قرآن کو چھوڑ کر اگر تم کہو کہ ہم کسی رحمت کے قریب ہو رہے ہیں تو امپاسبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یعنی کوئی اس کو نیا دین نہ سمجھے، یہودی اس دھوکے میں نہ رہیں، عیسائی اس دھوکے میں نہ رہیں کہ رسول اللہ کو نیا دین لے کے آئے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ تو وہی تمہارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور انہی کا دین ہے جس کو نبی علیہ السلام رینیو کر رہے ہیں۔ تو اس کی پیروی کے بغیر اللہ کی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور اس لیے تم پہ یہ کتاب اتاری کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہ کتاب نازل ہوتی تو ہم ہدایت پاتے۔ یعنی جو بے عمل بندہ ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، وہ تو کئی طرح کے عذر نکال لیتا ہے نا، تو اس لیے کہا گیا کہ لو کتاب آ گئی ہے، تم پہ نازل کر دی گئی ہے، اب ایمان لے آؤ، اور اس بات کا انتظار مت کرو
کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے یا پھر اللہ خود چل کے آئے گا یا پھر کوئی تمہاری مرضی کا کچھ اور خاص نشان بھیجے گا، یاد رکھو کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑا نشان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آ بھی گئی تو پھر انتہا پہ پہنچ کے تمہارا ایمان تمہیں فائدہ بھی نہیں دے گا۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، نہ یہاں نہ وہاں۔ اور جس شخص نے نیک اعمال کی قدر کر لی اور ان کو اپنا لیا تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ نارملی ایک نیک کام کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور پھر اللہ کے کرم کا اندازہ کیجئے کہ نیکی تمہاری تو تمہیں 10 نیکیوں کے برابر بدلہ دلائے گی، اور تمہاری برائی جو ہے وہ ایک ہی رہے گی، اور اس پہ جو تمہیں گناہ ملے گا وہ ایک ہی برائی کا ملے گا۔ وہاں پر بھی وہ ضابطہ نہیں آئے گا کہ اب تم نے برائی کی ہے تو برائی پر بھی تمہیں 10 برائیوں کے برابر گناہ ملے، نہیں۔ اللہ کریم ہے، وہ تمہیں کھلے موقع عطا کرتا ہے، کھلی گنجائش اور ریلیف عطا کرتا ہے کہ برائی پر تو وہ ایک ہی برائی کا گناہ دے گا، مگر اے بندے تیری رغبت کے لیے، تیری محبت کے لیے، تجھے نیکی کا لالچ دلانے کے لیے اس نے یہ پیکیج تمہیں دیا کہ تو ایک نیکی کر تو تیرا جو کم سے کم بدلے کا لیول ہوگا نا وہ 10 گنا ہوگا۔ پھر تیرا اخلاص بڑھے گا تو رب کی طرف سے آفر بڑھے گی، وہ 10 سے 70 گنا ہو جائے گی، اور تیرے اندر اخلاص آئے گا تو وہ 100 گنا ہو جائے گی، اور بڑھے گا تو وہ 700 گنا ہو جائے گی۔ اس کے ذکر مختلف مقامات پہ اور مختلف احادیث مبارکہ میں پھر آگے جا کے کیے گئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس کا اعلان کرایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور تمہارے لیے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تو نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اطاعت کے لیے سر جھکانے والا میں ہوں۔ اور لوگوں کو یہ بھی علل اعلان فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے مال کا ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی تو صرف ایک امتحان کی جگہ ہے، اور کوئی عقل مند اپنے امتحان کے دن ضائع نہیں کرتا۔ آپ طالبات کو تو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، سارا سال سو کے بھی گزاریں تو امتحان کے دنوں میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری ساری زندگی تو ہے ہی امتحان کے دن ہے۔ جس طرح امتحان کے دنوں میں سونا بھولا ہوتا ہے، تو مومن کے لیے کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے کہ جب یہ امتحان گاہ ہے تو پھر وہ آرام کو نظر انداز کرے اور اپنے امتحان کی تیاری میں ہمہ وقت لگا رہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے 8ویں رکوع سے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اب اس صورت کا نام اعراف یہ کس نسبت سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلندی۔ اصطلاح قرآنی میں اس سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب اور حد فاصل کا بالائی حصہ یعنی اونچی جگہ ہے۔
आराफ का एक माना पहचानना भी है। जैसे लफ्ज़ मार्फत है वो भी इसी से है। तो फिर ये आराफ क्या है? ये वो जगह होगी जहाँ के रहने वाले वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। ये लोग जन्नत वालों को भी पहचानते होंगे और दोज़ख वालों को भी। इसलिए उनको अस्हाबुल आराफ कहा जाएगा। तो इन लोगों का ज़िक्र और ये मज़मून जो मकाम आराफ का है, ये इस सूरत में इस तरह बयान हुआ है कि वह अलल आराफ़ी रिजालुन यअरिफून कुल्लम बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नह अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। आपने देखा कि यहाँ और इससे आगे भी ये 2-3 आयत लगातार इसी हाल को बयान करती हैं। यहाँ लफ्ज़ आराफ और अस्हाब आराफ का ज़िक्र हुआ, यानी मकाम आराफ पर कुछ लोग होंगे जो इन तमाम यानी अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी निशानियों से पहचानते होंगे। और ये जो अस्हाब आराफ हैं वो नादौ अस्हाबल जन्नह, ये जन्नत वालों को मुखातब करेंगे, निदा करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। लम यदखुलूहा, और ये ख़ुद जो अस्हाब आराफ हैं ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वहुम यतमऊन, वो उसमें दाखिले के उम्मीद में बैठे होंगे। ठीक है, जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक ऊंचाई पे जगह जो है जहाँ से, यानी जैसे मिसाल के तौर पे 2 बिल्डिंग्स हों और उनके दरमियान में एक ऊंची दीवार हो या कोई टीला हो, जब आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं तो आप दाएं तरफ देखेंगे तो वो भी नीचे तक नज़र आएगा और बाएं तरफ देखेंगे तो वो भी नीचे तक नज़र आएगा। इस तरह उनके एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ दोज़ख होगी, वो दोनों को बराबर में देख रहे होंगे और फिर वो जन्नत और दोज़ख वालों को पहचान भी रहे होंगे कि ये कौन कौन लोग हैं जो अहले दोज़ख हैं और कौन कौन है जो अहले जन्नत है। आगे भी बाकायदा सूरत के अंदर रुकू में भी फिर इनका ज़िक्र आएगा। तो बहर कैफ ये पहचान हो गई आपको, तारुफ़ हो गया सूरतुल आराफ का कि आराफ का माना क्या है और इसका ये नाम क्यों रखा गया है। तो इस मकाम का ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है, आखिरत से है। यानी कब्र से उठने के बाद जब क़यामत कायम होगी तो ये मकाम वहाँ ज़ाहिर किया जाएगा। तो इस नाम की वजह से सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। सूरत अनआम में जिन बातों का मुख्तसर बयान होता आ रहा था ना, इस सूरत में उन बाज़ मुख्तसर बयानात को तफसील से बयान किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि मुश्किलात और मसाइल आने के बावजूद आप कुरान की दावत नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप इसको जारी रखें। इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है ना, वो रिसालत का इस बात यानी उसको साबित करना है। मुख्तलिफ़ अम्बिया किराम के ज़िक्र, उनकी कौमों के ज़िक्र और उनकी दावत के ज़िक्र किए गए हैं और उसके अलावा फिर उसके ज़ैल में जन्नत, दोज़ख और क़यामत को भी ज़िक्र किया गया है। तो रुकू नंबर 9 में आदम अलैहिस्सलाम और शैतान लाइन का क़िस्सा जो पहले पारे में भी आपने पढ़ा, कहाँ पर? चौथे रुकू में हमने ये ज़िक्र पढ़ा था
اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو رکوع آگے آیا تھا، اور شیطان نے جس طرح جنت میں جا کے پھسلایا، اس کا ذکر وہاں سے شروع ہوا، اور یہاں اس کو قدر ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور تکبر اور غرور کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کیا کرتا ہے، بندے کو رسوا اور ذلیل ہی کرتا ہے، اس کے سوا تکبر اور غرور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا گیا کہ غور کرو، یعنی انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ آدم کو ہم نے اچھی صورت میں پیدا کیا، یعنی ظاہراً بھی باطناً بھی، شکل کے لحاظ سے بھی مقام کے لحاظ سے بھی، اور پھر اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا۔ تو کیا ہوا؟ سب جھک گئے، سب نے سجدہ کر لیا، اکڑا کون؟ ابلیس۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں آدم سے، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، تو آگ تو مٹی پہ غلبہ حاصل کرنے والی چیز ہے، تو اس پہ حکم دیا گیا کہ جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے۔ تو وہاں کیا کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے، فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی، یعنی چونکہ ایک لمبا عرصہ کروڑوں سال اللہ کی عبادت میں گزارے تھے، تو کہا یا اللہ اتنی عبادتیں میں نے کروڑوں سال کی ہیں، تو کچھ تو میرے لیے ریلیف ہونا چاہیے، کوئی تو میری بات سنی جانی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو مہلت مانگتا ہے تو جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ تو اب مہلت لینے کے بعد اکڑ میں غرور میں تھا نا، تو کہنے لگا کہ میں آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سارے جتن کروں گا، کوئی چھوڑوں گا نہیں۔ تو فرمایا کہ تو ذلیل ہو کے یہاں سے نکل جا، اور اگر تو یہ کرے گا تو تجھ سے اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سب کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ تو یہاں پیچھے یہ ذکر ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو پابند کر دیا گیا کہ جنت میں سے جو چاہیں جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں وہاں وہ کھائیں، لیکن ایک پھل ایسا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ تو بس یہ اسی طاق میں تھا، اور یہ جس طرح سے جتن کر کے جنت میں داخل ہوا تو وہاں جا کے وسوسہ ڈالا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے پھل کھلا دیا، اور پھر ان کے توسط سے وہ پھل آدم علیہ السلام تک پہنچا۔ تو اس کے کھاتے ہی کیا ہوا کہ وہ جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیا تھا، وہ جنت کا لباس ختم ہو گیا۔ تو فوراً پھر اللہ کے حضور دونوں گڑ گڑائے، اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا قصور معاف ہے، مگر اب یہاں کی مدت ختم ہو گئی، اب تمہیں زمین پہ جانا ہوگا، اور ایک خاص وقت تک وہاں رہنا ہوگا، تمہاری زندگی اور موت وہیں زمین پر ہوگی، اور وہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جو نظام قدرت آگے سامنے آنے والا تھا، اور جو پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں تفسیر میں، کہ پیدا ہی چونکہ آپ کو زمین کے لیے کیا گیا تھا، آغاز میں ہی اللہ پاک نے کہا تھا کہ فی الارض خلیفہ، میں نے اسے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا ہے، سو اس حکمت کے بعد آپ کو زمین پر ہی نزول فرمانا تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو زمین پہ بھیجا۔ رکوع نمبر 10 میں بے حیائی اور عریانی شیطانی عمل ہیں، اس لفظ پہ غور کیجئے گا۔ بے حیائی عام ہے نا، اور عام ہوتی جا رہی ہے، اور عریانی سب سے زیادہ عورت کے وجود میں نظر آ رہی ہے۔ نیم برہنگی، لباس کی کمی، شارٹ سے شارٹ ہونا، پہننے کے باوجود ننگا نظر آنا، اسی کو عریانی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ کس میں نظر آ رہی ہے؟ یہ عورت میں۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یہ دونوں کام، بے حیائی بھی
اور ننگا پن بھی یہ شیطانی عمل ہے۔ تو وہ کیا کہہ کے آیا ہوا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سارے جتن کروں گا، سارا زور لگاؤں گا، تو اس کا زور لگ رہا ہے نا، اور ہم ہار رہے ہیں اس کے سامنے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لباس کا مقصد کیا ہے، نیز بہترین لباس کون سا ہے؟ فرمایا اے اولاد آدم، یہ جو لباس ہم نے تمہیں بخشا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ پوری مخلوقات جو اس زمین پہ چلتی ہیں، کوئی اور مخلوق لباس میں نظر آتی ہے؟ بڑے بڑے جانوروں کو دیکھیں، مویشیوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، چرندوں کو دیکھیں، ہے کوئی لباس کے اندر؟ تو کیا مقام تھا انسان کا، کیا شرف تھا اس کا کہ رب ذوالجلال نے اس کو صورت بھی اعلیٰ ترین عطا فرمائی، اور پھر اسپیشلٹی کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، سب سے انفرادیت کیا ہے کہ اس کو شاندار لباس عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہیں لباس دیا ہے اس کے مقاصد سنو، یہ تمہاری خوبصورتی کا باعث ہے، تمہارے سطر کو بھی ڈھانپتا ہے، اور بہترین لباس کیا ہے تمہارے لیے؟ تقوی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر۔ تو اے آدم کی اولاد، شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اتروا دیے تھے، یہ جملہ غور سے اپنے اندر اتار لیں کہ لباس اتروانا، لباس کو ایسا بنا دینا کہ اس کے باوجود آپ ننگے نظر آئیں، کبھی ٹخنے ننگے، کبھی پنڈلیاں ننگی، کبھی بازو ننگے، کبھی سینے ننگے، تو یہ کس کام کے حصے ہیں؟ یہ اسی کے جو سب سے پہلے اس نے جنت میں جا کے کیا تھا۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اس نے اتروا دیے تھے، اسی طرح تمہیں بھی بہکا کے وہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری ساری بچیاں، ہماری ساری بہنیں اس جملے کو اپنے سینوں پہ لکھیں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور ہمارے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو اے حبیب، آپ انہیں بتلائیے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو حیا کو پسند کرتا ہے۔ بے حیا انسان شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سمجھتا کیا ہے؟ وہ دلیلیں دیتا ہے، پھر اس پہ وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے برے کام پہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہی اس کی چالیں ہیں شیطان کی۔ اور آپ غور کریں تو یہ سارا کچھ ہمارے ارد گرد یہ تمام لوگ کرتے نہیں؟ ہم جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنانے لگیں اور غلط بات سے منع کرنے لگیں تو پھر آگے کتنی دلیلیں آتی ہیں، یہ دور ایسا نہیں ہے، یہ فلاں ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ہم جس آفس میں جاتے ہیں، ہم جس سکول میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز پہ لعنت فرمائی جو اس کی رحمت سے بندے کو دور کرتی ہے اور جو اس کے دین کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ آپ ہزار نہیں لاکھوں دلیلیں لے آئیں، پھر بھی آپ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پیچھے شیطان بول رہا ہے۔ یہ ساری چالیں تو اس کی ہیں، اور وہ آپ کو اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کا مشن ہی یہ ہے۔ اس نے مہلت مانگی اس لیے تھی، اور آپ ہیں کہ آپ بات سمجھنے کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو سر ننگا کر کے سرور آتا ہے، آپ کو بال کھول کے سرور آتا ہے، آپ کو سینے ننگے کر کے سرور آتا ہے، آپ کو باریک کپڑے پہن کے سرور آتا ہے۔ کبھی آپ پہلوں سے ننگے ہونا چاہتے ہیں، کبھی سینے سے ننگا ہونا چاہتے ہیں، کبھی ٹانگوں سے ننگا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی بے حدایتی کی بات کیا ہوگی کہ انسان اتنے برے کام کرے اور پھر ان کو اچھا بنانے کے لیے سارا زور بھی لگا دے، اسے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ سمجھیے شیطان کی چال کو کہ وہ کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو، یعنی بہترین لباس پہن کر اپنے آپ کو ڈھانپ کر اور پروقار ہو کر اللہ کے حضور نماز کے لیے پیش ہو۔ کھاؤ، پیو،
مگر فضول خرچی نہ کرو۔ تو یہاں قابل توجہ کیا چیز ہے کہ لباس کے بارے میں 3 مرتبہ یہاں مخاطب کیا گیا۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس اتروائے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ یہی ہے، کیا کہ اولاد آدم کو شرم و حیا سے عاری کرے اور ان کو لباس سے محروم کر دے، انہیں فحاشی اور عریانیت کے راہ پہ لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس یہی ایک لباس ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنی حدود کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں ہمارے لیے نجات ہے اور کہاں ہمارے لیے عذاب ہے۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور حلال کو حرام مت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے دی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، اور تم نے ان کو اپنے لیے حرام سمجھ لیا۔ حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں، خواہ وہ ظاہری طور پہ ہوں یا باطنی طور پہ۔ اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں، خواہ وہ کھلے بندوں ہوں یا علیحدگی میں۔ لوگوں پہ ظلم کرنا حرام ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپ کے ہو۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لگا لینا یہ حرام ہے، اور یہ تو تم کر رہے ہو، اور جو حلال باتیں ہیں ان کو تم حرام کر لیتے ہو۔ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ سارے رسول یہی پیغام دیتے رہے، کیا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اپنے آپ کو سنوار لینے والے یہی دنیا اور آخرت میں بے غم اور بے خوف ہوں گے۔ جن لوگوں نے آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، تو ان کے لیے کسی جہان میں بھی کوئی عافیت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 12 میں وہ پیچھے والا ذکر جو میں نے آغاز صورت میں کیا تھا، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کون ہیں، مختصر تو میں نے وہاں بھی عرض کر دیا تھا۔ اصحاب الجنہ یہ بھی ظاہر ہیں، اصحاب النار یہ کون ہیں؟ یہ دوزخ والے ہیں، یہ بھی ظاہر ہیں۔ اور اصحاب الاعراف یہ کون ہیں؟ یہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کہا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان وہ جو ایک اونچا مقام ہوگا جس کے اوپر یہ لوگ ہوں گے، ان کی کیٹاگری پیچھے ذکر کر دی گئی، ان لوگوں کو اصحاب الاعراف کہا گیا۔ اب یہاں رکوع نمبر 13 میں ان تینوں جماعتوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ ذکر کیا گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کیسے کریں گے۔ اعراف والے دوزخیوں کو پہچان کے سوال کریں گے کہ تمہاری طاقتیں کہاں گئیں؟ میں نے کہا نا کہ اس کا ایک معنی پہچاننا بھی ہے، تو وہ چونکہ ان کو پہچانیں گے نا کہ یہ دنیا میں کون کون تھے اور کس ٹھاٹھ باٹ سے یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا زور آور سمجھتے تھے، تو وہ وہاں اوپر سے پکاریں گے دوزخ والوں کو کہ کہاں گئی بھئی تمہاری طاقتیں، کہاں گئے تمہارے زور؟ آج دیکھ لو، دنیا میں تم جنہیں حقیر سمجھتے تھے نا، وہ تمہاری دوزخ میں نہیں ہے، تو پھر کہاں ہیں؟ پھر وہ جنت میں ہیں، اور جنت میں وہ بے خوف بیٹھے ہیں، بے ڈر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہیں۔ پھر اس رکوع میں اللہ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ ذکر کیا ہے، یعنی جب اوپر دیکھیں گے نا دوزخ والے مقام اعراف پہ بیٹھے لوگوں کو اور یہ جل رہے ہوں گے، تو پھر وہ مخاطب کریں گے، جہنمی جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ جو رزق اور جو پانی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، خدا کے لیے اس میں سے کچھ پانی ہمارے اوپر ڈالو تاکہ ہمیں ٹھنڈک پہنچے، وہ رزق ہمارے تک پہنچاؤ تاکہ ہم سیراب ہوں۔ تو جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں،
جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، آج ہماری کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، خوف اور امید کے ساتھ پکارو، اور پھر مومن اور کافر کی کیا مثال ہے اس کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا۔ یعنی حقیقت میں تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 6 دنوں کا مفہوم یہ نہیں یعنی ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، ان کو ہم کہیں کہ یہ 6 دن ہیں۔ یہ کون سے 6 دن ہیں یہاں جو ذکر کیے ہیں، ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ یعنی استعارہ ہے، متشابہات میں یہ لفظ ہے جو بیان کیا گیا۔ پھر عرش پر متمکن ہوا، یعنی اللہ کا تخت کیا ہے، جس پہ وہ کس شان سے جلوہ فرما ہوا، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس کے لیے لفظ تو ہم نے یہ استعمال کیا، ترجمہ یہ تھا، لیکن اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ دن رات کا بدلنا، آنا جانا، سورج، چاند، تارے، یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور پھر صرف پیدا نہیں کیے، ذرا غور کرو کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس میں جرأت نہیں وہ نافرمانی کرے، نہ چاند میں، نہ تاروں میں، نہ رات میں، نہ دن میں، کہ ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے کہ میں ابھی ظاہر ہوتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر مجھے ریلیف دے دیا جائے۔ جب سے کائنات بنی تب سے لے کے آج تک کبھی چشم فلک نے یہ نہیں دیکھا، چشم دنیا نے یہ نہیں دیکھا۔ اور اے انسان، تیرے لیے تو اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں جو تو شمار نہیں کر سکتا، اور نافرمانی پہ تجھے اتنی جرأت ہے کہ تو قدم قدم پہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو اے انسان تو ذرا اپنی ہستی اور اپنی حیثیت پہ بھی غور کر۔ اگر تو بچنا چاہتا ہے تو پھر گڑ گڑا کے، آہستہ رو کر، امید رکھ کے، خوف پیدا کر کے اپنے رب سے مانگو، اور زمین میں فساد مت پیدا کرو۔ کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو فسادیوں کے نزدیک کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، رحمت تو نیکی کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور جتنی نیکی بڑھتی ہے اللہ کی رحمت اتنی زمین پہ اترتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش رحمت کی بھیجتا ہے تو مردہ زمین کو ایک لمحے میں زندہ کر دیتا ہے، اسے آباد کر دیتا ہے، شاداب کر دیتا ہے۔ تو ابھی تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ اللہ بندوں کو مارے گا تو زندہ کیسے کرے گا؟ جس طرح وہ یہ سب کر سکتا ہے، اس طرح مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ پھر پاکیزہ اور خبیث یعنی ناقص زمین کی مثال دی، یہ مومن اور کافر کی مثال کے لیے، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے نا، وہ اپنے رب کے حکم سے کیا کرتی ہے؟ ادھر بارش ہوئی، آپ 2-4 دن کے بعد دیکھیں کہ پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فصل اگنے لگ جاتی ہے، وہ اٹھنے لگ جاتی ہے زمین سے، اور پھول والے پودے ہیں تو پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، پھلوں والے ہیں تو پھلوں کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکیزہ زمین کی مثال ہے۔ اور جو خراب زمین ہوتی ہے، بیکار زمین ہوتی ہے، اسے اس بارش سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بارش ہوئی تو بیکار اور فضول جڑی بوٹیاں نکلنے لگ گئیں کہ پوری زمین بھر گئی، ڈھیر لگ گئے۔ تو فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے عمدہ زمین پانی سے نفع حاصل کرتی ہے نا، اسی طرح مومن کے دل پر قرآن کی آیتیں نور کا بارش بن کے برستی ہیں، اور وہ نفع حاصل کرتا ہے، اور اس کے اندر نورانیت بڑھتی ہے، اطاعتیں بڑھتی ہیں، عبادتیں بڑھتی ہیں، اور ان کے پھول اگنے لگتے ہیں۔ اور کافر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خراب اور ناقص زمین کی ہے، کہ اس کے اندر بیکار جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کافر کے اندر بھی خباثتیں، حسد، بغض، اعتراضات، یہی چیزیں اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ اب یہاں آگے آخری جو رکوع ہیں اس پارے کے، یعنی رکوع نمبر 15، 16، 17 اور 18 کی کچھ آیات، ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کو بیان کریں گے تو ان چاروں رکوع میں ان چاروں
نبیوں کی قوموں کی نافرمانیوں کا حال اور ان پہ نازل ہونے والے عذاب کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کو بالکل اس طرح سے گزار دینا پھر ابھی مجبوری ہے، ورنہ ان کا ذکر کیا جانا زیادہ ضروری تھا۔ اب یہ سمپل ہے کہ رکوع نمبر 15 میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 17 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کو اونٹنی کا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، جو بے شمار معجزوں سے بالکل ڈیفرنٹ معجزہ تھا، اور ان لوگوں نے جو ظلم کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ کی ناشکری کی، اور پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں قوم سمود کی قوم لوط کا حال اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا اور گناہ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیات جو 3 آیات اس میں شامل ہیں، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ جسٹ وہ واقعات ہیں جس طرح سے کسی بھی قوم کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کیا، ان کے نبی نے یہ تعلیمات دیں، پھر ان کے اوپر یہ عذاب آیا، اور یہ بڑی ڈیٹیل سے اس جگہ پہ اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ تو جو لوگ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، تفسیر نور العرفان میں بھی آپ پڑھیں، کوئی بھی تفسیر آپ کے گھر میں ہے تو وہاں سے ان کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ وقت ہوتا تو میرا ارادہ ان کو بیان کرنے کا تھا، لیکن اب کوئی چیز بیچ میں جب ضروری آ جاتی ہے تو اس کو سمجھائے بغیر آگے گزرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر موقع ہوا تو پھر آگے چل کے کسی جگہ پہ ذکر آیا تو انشاءاللہ میں ضرور ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی، ورنہ تھوڑی سی تکلیف آپ کریں کہ آج اس کو امانت سمجھ کے 9واں پارہ 8واں پارہ کھولیں، اس کے آخر سے ان 4 رکوعوں کی تفسیر نکالیں، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ نیٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور تفاسیر گھر میں اگر ہوں تو اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام واقعات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے لیے عبرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے تشریف لانے کے لیے تو اس کے لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ موسم کل اگر ٹھیک ہو، بارش نہ ہو تو پھر آپ تشریف لائیں۔ اگر موسم ٹھیک نہ ہو یعنی بارش ہو تو پھر سب کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ حسب معمول گھروں میں ہی اپنا دن گزاریں اور نماز تسبیح کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کل جب تشریف لائیں تو گاڑیوں میں آتے ہوئے پہلے کی طرح اوور لوڈنگ نہیں کریں، یعنی عام حالات میں تو آپ مطلب 2 کی سیٹ پہ 4 لوگ بھی، بچیاں بھی، بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پرابلم نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس طرح باہر نکلنے پہ پابندی ہے، اور اگر آپ اس طرح سے گاڑیوں میں اوور ہو کے بیٹھے تو اس سے پھر آپ کو راستے میں پرابلم ہوگی، پولیس والے بھی تنگ کر سکتے ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ڈسپلن کا خیال رکھیں اور اوور لوڈنگ نہیں کریں۔ جتنے لوگ ایزی بیٹھ سکتے ہیں گاڑی میں اتنے بیٹھیں، بلکہ اگر کوئی لوگ زیادہ صحت مند ہوں تو 4 کی بجائے 3 بیٹھ کے آئیں، وہ 4 بھی پورے نہ بیٹھیں۔ اور کل چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، آپ سب کو، تنظیمات کو، تمام گروپ لیڈرز کو یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہر عشرے کی رپورٹ لی جائے گی، ریٹن رپورٹ۔ تو آپ اپنی ریٹن رپورٹ کل جو آنے والے لوگ ہیں وہ آ کے لکھی ہوئی دے جائیں، جو نہیں آ سکیں گے وہ اپنی سینڈ کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ دن کو آپ کو ایک گراف بنا کے سینڈ کر دوں کہ اس طریقے سے آپ شارٹ کٹ میں آپ بھیجیں، تاکہ بہت لینتھی رپورٹیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کی پڑھنی مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور اس نیک کام میں ہمیں ہر دن میں پہلے سے زیادہ ترقی نصیب کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔